چنانچہ آپ کو ایک سچا واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں میاں بیوی تھے۔ اللہ نے ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی، بیٹا ہوا۔ بیٹا نیک بنا، ہونہار تھا، سمجھدار تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ انجینئر بن گیا۔ شہر میں اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ آتا اور ماں باپ کو کبھی ملتا اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا۔ ویکینڈ پہ والدین کے ساتھ رہتا۔ اللہ نے اس کو کاریں بھی دیں، بہاریں بھی دیں، کوٹھی بھی دی۔ تو اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جہاں تم کہو گے ہم تمہاری شادی وہیں کریں گے، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ شہر کا ایک بڑا شریف گھرانہ تھا۔ ان کے ہاں ایک بیٹی تھی، جوان العمر تھی، شکل اچھی تھی، عقل اچھی تھی، تعلیم یافتہ تھی۔ تو اس نوجوان نے نشاندہی کی، ماں باپ نے رشتہ بھیجا۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت اچھا رشتہ ہے بچی کے لیے، تو شادی ہو گئی۔ اب وہ بچی شادی کے بعد دیہات میں آئی، چند دن تو رہی۔ چند دن کے بعد وہ کہنے لگی جی مجھ سے تو دیہات میں نہیں رہا جاتا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا بیوی کو لے کے شہر والے مکان میں چلے جاؤ، مگر ہفتے بعد ہمیں آ کے مل جانا، شکل ضرور دکھا جانا۔ ہم دیہات میں خوش ہیں، ہم اپنی زندگی یہاں گزار لیں گے۔ لو جی، بچے نے شہر میں رہنا شروع کیا، ماں باپ دیہات میں۔ 1-2 سال تو معاملہ اچھا چلتا رہا۔ 1-2 سال کے بعد یہ لڑکا کبھی ماں باپ کو ملنے جاتا، ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا کہ 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تو کبھی 2 کی جگہ 3 اور 4 گھنٹے لگ جاتے۔ تو اس کی بیوی برا مناتی، ہاں تم تو جاتے ہو تو بس جا کے بیٹھ ہی جاتے ہو، پچھلے تو تمہاری نظر میں ماری جاتے ہیں، تمہیں تو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جو گانے گاتی ہیں بیویاں اپنے خامنوں کے سامنے، اس لڑکی نے بھی وہی گانے گانے شروع کر دیے۔ یہ شریف انسان تھا، سمجھاتا، مگر بیوی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراض کرتی گئی، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ جب یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی خواہ مخواہ کا جھگڑا کھڑا کر دیتی۔ اب یہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں۔ نیک شریف آدمی پریشان ہوتا ہے، ایک طرف سے ماں باپ کی پریشانی، ایک طرف سے بیوی پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس نوجوان کو سعودی عرب سے نوکری کی ایک اپورچونٹی ملی، تو اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا بیٹے اس پاک دیس میں اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہے، تمہاری تو دعائیں ہیں، جاؤ اللہ کے گھر میں جاؤ اور اللہ کے گھر کی خدمت کرو، مگر بیٹے کبھی کبھی موقع ملے تو ہمیں بھی ملتے رہنا، آتے رہنا۔ یہ بچہ اپنے بیوی بچوں سمیت مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا۔ وہاں کی زندگی بہت ہی آسانی اور سہولت پسند تھی۔ یہ 13 سال وہاں رہا اور نیک تھا تو ہر سال حج بھی کرتا تھا۔ ایک دن حج کے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ نوجوان کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے 13 حج کیے، ہر سال طواف افاضہ کرنے کے بعد یا طواف وداع کرنے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب حج کیا تو اب پھر یہی خواب دیکھا۔ اللہ والے ڈائگنوزز کے ماسٹر ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ڈائگنوسٹک سینٹر ہوتے ہیں۔ انہوں نے 2 باتوں میں بات پہچان لی کہ مسئلہ کیا۔ یہ نوجوان 13 سال سے عرب میں تھا، تو شروع میں تو ماں باپ کو خرچہ بھی بھیجتا تھا، سلام کلام پیام بھی ہوتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، عام ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے،
سیل فون تو تھے ہی نہیں، دیہاتوں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے، تو حج عمرے پہ آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیج دیتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہ رہا تھا اس کا ماں باپ سے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں جاؤ اور ماں باپ کو راضی کر کے پھر واپس آؤ۔ چنانچہ یہ نوجوان اپنے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ میں نے چھٹی لے لی ہے اور میں اپنے ملک چکر لگا رہا ہوں ماں باپ کے پاس۔ بیوی نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، تو اب اس نوجوان نے اس کو شیر کی آنکھ سے دیکھا تو پھر وہ دبک کے بلی کی طرح بیٹھ گیا۔ نوجوان نے تیاری کی، وطن واپس آیا۔ جب یہ بستی میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت اس کو یہ احساس ہوا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، تو میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک 8-9 سال کا لڑکا تھا، اس سے اس نے پوچھا کہ فلاں بابا جی کا کیا حال ہے؟ لڑکے نے آگے سے جواب دیا کہ وہ بابا جی تو فوت ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، اور ان کی بیوی جو بڑھیا ہے وہ بھی فالج میں ہے، اور سننا ہے ہم نے کہ ان کا ایک بیٹا ہے سعودی عرب کہیں گیا ہوا، پتہ نہیں وہ کیسا نالائق بیٹا ہے جو ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتا۔ اس چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہا ہے۔ بات کر کے لڑکا تو چلا گیا، لیکن اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ اب اس کو ندامت ہوئی کہ اوہو، میں نے واقعی بہت بڑی خطا کی۔ اب سوچ رہا ہے کہ ابو تو فوت ہو گئے، میں امی کے پاس جاؤں گا تو امی تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کریں گی، امی تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، بات تک میرے ساتھ نہیں کریں گی۔ تو کوئی بات نہیں، میں امی کو پاؤں پکڑ کے منا لوں گا، میں لپٹ جاؤں گا۔ اب یہ پلاننگ کرتا پھر رہا ہے۔ گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوئی ہو تو میں جگاتا نہیں، انتظار کر لوں گا۔ چنانچہ یہ دبے پاؤں ذرا قریب ہوا کہ دیکھوں تو صحیح۔ جب بستر کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے قریب ہو کے سنا، امی کیا دعا مانگ رہی ہے؟ تو ماں یہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ میرا خامد دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بخیریت اسے واپس بھیج دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس بھیج دینا کہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے پوچھا سنا تو کہنے لگا، امی میں آ گیا ہوں۔ والدہ چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے؟ ہاں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا موتیا بند آ چکا، میری بینائی نہیں، میں تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، آؤ قریب ہو جاؤ، میں تمہارے چہرے کا بوسہ لوں، میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کو بنانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والدین کو بھی نیک بننے کی توفیق دیں اور اولاد کو بھی ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے دیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہم کسی دنیا میں ان سے معافی مانگ لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔